माशाअल्लाह आप सभी हजरात की मोहब्बत का ये नतीजा है कि आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और कोई शोला बयान मुकर्रिर तो नहीं हूँ, फिर भी इंटरनेशनल मुकर्रिर हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के बाहर 3 ममालिक का दौरा हुआ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद सारी दुनिया का इंशाअल्लाह मसलक आला हजरत का पैगाम लेकर सारी दुनिया में पहुंचने वाला हूं। आप सभी हजरात दुआ करें कि दुश्मनों के शर से महफूज रखे और मसलक आला हजरत के परचम बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدقنا وبلغنا رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله آنا حضرت امام عشق و محبت کنز کرامت جبل استقامت برولی کے تاجدار امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابھی جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ آج کے یہ محفل میلاد شریف اور یہ محفل میلاد شریف ایسی بابرکت محفل ہے کہ اس محفل کے بارے میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ التحیۃ والتسلیم صحابہ اکرام کو خوشخبری عطا فرمایا ہے کہ ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ راجگام پور کی سرزمین پر حاجی صاحب کے مکان میں، حاجی اسلام صاحب کے مکان میں پروگرام ہو رہا ہے محفل میلاد، اور پروردگار رب ذوالجلال عرش معلی پر فرشتوں کے سامنے اس محفل کا چرچا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، اور اس محفل پر خوشخبری عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرشتہ اعلان فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم، اے محفل والوں تم بخش دیے گئے ہو، قوموا ایسے اٹھ جاؤ کہ تم سب بخش دیے گئے ہو۔ اس لیے اس محفل میں وہی آتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں،
آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. کہ آج کی یہ محفل خوش نصیبوں کو ایسے محفل نصیب ہوتے ہیں الحمدللہ. اور نبی کے عاشق اپنے عشق کا اظہار فرماتا ہے. ہمارے آقا اپنے عاشقوں کو انعام دیتے ہیں. جیسے آپ نعت پر اور الحمدللہ تقریر کرنے والے پر تقریر کرنے پر بھی انعام مل رہا ہے الحمدللہ. نعت شریف پر جو انعام کا سلسلہ ہے یہ ہم لوگوں نے شروع نہیں کیا. تو بڑے لیبیوں نے دیکھو نعت کے بیچ میں اٹھ کر انعام دے رہے ہیں, داد دے رہے ہیں. ہم نے شروع نہیں کیا. مدینہ والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چادر شریف عطا فرمایا ہے. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت شریف پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر بنوائے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے تھے. وہ صحابی نے جب سرکار کے شان میں ایک نعت شریف سنایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر مبارک چادر اس صحابی کو اڑائے. اور وہ محفل برخاست ہونے کے بعد وہ غریب صحابی تھے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں درہم سے یعنی ایسی قیمت دی کہ نئے چادر دنیا کے سمجھے 100 چادر سے زیادہ قیمت ہوگی ایک چادر کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو خرید لیا. اور وفات کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرمائے میرے انتقال کے بعد اس چادر شریف سے مجھے کفن دیا جائے, کیونکہ سرکار کے تبرک ہے. تو اس سے تبرک کا جو عقیدہ ہے یہ صحابی کا عقیدہ ہے. اس لیے وہابی صحابی کا عقیدہ نہیں مان سکتے. وہابی الگ ہوتے ہیں, صحابی الگ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم صحابی والے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت وصیت فرمائے ہیں کہ یہ چادر سے مجھے کفن دیا جائے اور سرکار کے ناخن مبارک, سرکار کے منہ مبارک میرے زبان کے اندر, میرے زبان کے نیچے رکھ دیا جائے, میرے آنکھوں میں رکھ دیا جائے, تاکہ فرشتوں کے سوال جواب کے وقت فرشتے یہ سب دیکھ کر سرکار کے تبرکات, سرکار کے ناخن مبارک, سرکار کے منہ مبارک کو دیکھ کر فرشتوں کو مجھ پر رحم آ جائے. سرکار کے منصوبات سے برکت حاصل ہوتی ہے, اس سے فائدہ ملتا ہے. یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ. اور نعت شریف پر انعام دینا یہ سرکار نے سلسلہ چالو فرمایا, سرکار کی سنت ہے. انعام دینا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور عشق کا اظہار کرنے پر, عشق کا اظہار کرنے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انعام و اکرام فرماتے ہیں. ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مکہ شریف میں دشمنوں نے کہیں کسی قافلہ پر حملہ کر کے قافلہ کو لوٹ لیا تھا, اور اس قافلے میں ایک چھوٹے بچے تھے. وہ بچے کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد سرکار کے گھر کے خادم بنے, غلام بنے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما دیا تھا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر میں شان سے رہ رہے تھے, اور ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ ان کو تلاش کر رہے تھے کہ قافلہ دشمنوں نے لوٹ لیا, کہاں بیچا ہے, کس نے خرید لیا ہے, ہمارا بچہ کہاں پر ہے. تو بچے کو رات دن ڈھونڈ رہے تھے, اور اسی طرح سالوں گزر گئے, اور بچے کی یاد میں ماں باپ روتے روتے مایوس ہو چکے تھے. پھر اچانک ماں باپ کو پتا چلا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں. جب پتا چلا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور والد دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ڈھونڈتے ہوئے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان شریف میں پہنچے. جب پہنچے تو پہنچ کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چاچا دونوں نے حضور سے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے, دشمنوں نے ہمارے قافلہ پر حملہ کر کے ہمیں لوٹ لیا تھا, ہمارے بچے ہم سے بچھڑ گئے تھے, بہت دن ہم ڈھونڈتے رہے, آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کے مکان میں ہے. آپ برائے مہربانی آپ نے ہمارے بچے کو اگر جتنی قیمت سے بھی خریدا ہے, ہم تمام پیسہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, رقم ادا کریں گے, ہمارے بچے کو ہمیں لوٹا دیجیے. تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ اور چاچا کو فرمایا کہ میں نے تو زید کو پہلے ہی آزاد کر دیا, تم جہاں چاہے جا سکتے ہو, اپنے گھر جا سکتے ہو, تو آپ بھی چاہے تو لے جاؤ, مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے, میں تمہارے بچے کے بدلے میں پیسہ بھی نہیں مانگتا, لے جاؤ. وہ اگر جانا چاہے لے جاؤ. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کام میں مصروف تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, زید آ جاؤ ادھر, تمہارے ابا آئے ہیں, تمہارے چاچا آئے ہیں, تم جاؤ تمہارے ابا کے ساتھ, تمہارے چاچا کے ساتھ چلے جاؤ. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنے باپ اور چاچا کو دیکھتے ہیں, ادھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے تاجدار کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی کی نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے, یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, ماں باپ بھی قربان آپ کی محبت میں, آپ جیسے آقا مجھے اور کہاں ملیں گے, یا رسول اللہ آپ کے در میں چھوڑنے کو تیار نہیں. باپ کہتے ہیں اے زید, آزادی کے بدلے میں غلامی کو قبول کرتا ہے, کیا تعجب کی بات ہے کہ آزادی اور باپ چچا کے چھوڑ کر تو غلامی کو قبول کرتا ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے میرے ابا جان, میرے چچا جان, سن لو, ایسے آقا اور ایسے آقا کی غلامی کرنا دنیا کی ہزاروں آزادی سے بہتر ہے. آج اسلام کے تابعداری کرنے کے بجائے, آقا کی غلامی, آقا کی سنت کو اپنانے کے بجائے لوگ آزادی تلاش کر رہے ہیں. دنیا کے کوئی آزاد نہیں ہوتے, یا تو ہم مدینہ والے آقا کے غلام ہوں گے, نہیں تو دنیا کے نفس و شیطان کے غلام ہوں گے, یا تو کفار کے غلام ہوں گے, یا ہم ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوں گے. مسلمان جب نبی کے غلامی پر فخر کر رہے تھے, جب ہم اسلام پر ناز کر رہے تھے,
تو ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہمارے ٹھوکر پر تھی. اس لیے علامہ اقبال فرماتا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تو جب صحابہ اکرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 20 سال کے اندر آدھی دنیا فتح کر لیے تھے. کیوں؟ سرکار کی غلامی کی وجہ سے. سرکار کی غلامی کا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ فتح کی شکل میں عطا فرمایا. اس لیے دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی. آج ہم سرکار کے غلام بننا پسند نہیں کر رہے. ہم تو صرف دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عشق کا اظہار کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگا لیا اور فرمایا آج سے میرا بیٹا ہے. تو پھر ایک تو مکہ شریف میں اس وقت ایک غلط قانون تھا کہ جو بیٹا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں اس کو پھر مال میں اپنے اصلی بیٹے کے برابر حصہ ملتا تھا. اور اس وجہ سے مکہ میں بہت ساری جگہ ناانصافی ہوتی تھی. تو ناانصافی توڑنے کے لیے اللہ کے قانون میں اللہ تعالیٰ نبی سے پھر اس قانون کو توڑوایا. اس لیے پہلے بیٹا بنایا، نبی نے اپنا بیٹا کہا. پھر جب شریعت لاگو ہوا، قرآن نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے. مردوں کے باپ نہیں ہے. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، مرد کے باپ نہیں ہے. ہاں، حضور کے 3 بیٹے ہوئے اور بچپن میں ہی وفات ہوئے. تو مرد کہا جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد. تو بچپن میں جب انتقال ہوئے، نبی کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت مطہر اور حضرت طیب، اور حضرت قاسم، طاہر، طیب، مطہر اور ابراہیم. بعض روایت میں 5 صاحبزادے ہیں، بعض روایت میں 4 یا 3. کیونکہ بچپن میں ہی انتقال ہوئے، ان کے بارے میں زیادہ تاریخ کی کتابوں میں ثبوت زیادہ کنفرم نہیں ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی، حضرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم نام سے مشہور ہے. کیونکہ سرکار کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے کا نام ہے قاسم. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حب رسول عطا فرمایا لقب. اور حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اسامہ سے محبت کرے گا. جیسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں محب ہوں، علی بھی اس کا محب ہے. اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا حضور نے کہ جو مجھ سے محبت کریں گے وہ زید سے بھی محبت کریں گے. بارے میں حدیث میں روایت ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضور کے مکان میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کے شہر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت اسامہ، چھوٹے بچے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کے ناک اپنے دست اقدس سے حضرت اسامہ کے ناک صاف فرمایا. اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور فتح مکہ کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ فاتح بن کر، حاکم بن کر
مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اونٹنی پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ حضور کے اونٹ میں ایک ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالا امامہ باندھے ہوئے. تو زیادہ تر روایت کالا امامہ باندھنے پر زیادہ روایت کالا امامہ باندھنے کی ثبوت ملتا ہے. لیکن ایک بدعقیدہ جو شیعہ رافضی ہے وہ ہر کپڑے کالے پہنتے ہیں. تو ہمارے علماء نے کالا امامہ سے زیادہ تر ہم کبھی کبھی پہنتے ہیں. ہمیشہ کالا پہننا یہ رافضیوں کی دستور. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق کو عشق کے اظہار کرنے پر انعام عطا فرماتے ہیں اور صحابہ نے کس کس انداز میں اللہ والوں نے کس کس انداز میں نبی سے عشق کا اظہار فرمایا ہے. اور محفل میلاد نبی کی محبت کو تازہ کرنے کی آقا کی شان کی محفل سجانے کو محفل میلاد کہتے ہیں. اور محفل میلاد النبی ہم مناتے ہیں اور ہمارے مخالفین بدعقیدہ گمراہ ان کے محفلوں میں ابھی دیکھیے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے ہم میلاد مناتے ہیں. ہمارے اپوزٹ میں وہ لوگ محفل سیرت النبی مناتے ہیں. دیکھیں ہیں جہاں بدعقیدوں کے علاقہ ہے دیکھیے گا آج بھی ان کے مجلسوں میں اور جمعہ میں بیان بھی ہوتا ہے سیرت النبی. ٹاپک کیا ہے ان کا؟ سیرت النبی. اور ہم مناتے ہیں میلاد النبی. آج آپ کو یہ باریکی آپ کو بتا رہا ہوں. میلاد النبی اور سیرت النبی دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیرت کو ہم بھی مانتے ہیں, ہم دونوں چیز کو مانتے ہیں, میلاد اور سیرت. اور وہ ایک کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے. میلاد النبی کو نہیں مانتے, سیرت النبی کو مانتے ہیں. تو ہم میلاد النبی مناتے ہیں. میلاد کا مطلب پیدائش. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں, بلکہ تمام مخلوقات کے اول. انا اولکم فی الخلق وآخرکم فی البعث. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تخلیق میں سب سے اول. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے طفیل اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول النبیین. اور بعثت میں سب سے آخر میں, کیونکہ مین جو گیسٹ ہوتے ہیں خصوصی مہمان ہوتے ہیں ان کو سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے. اب یہاں پر میں خصوصی مہمان ہوں, بڑے دوسرے نعت خواں حضرات آگے نعت شریف پڑھے پھر مجھے آخر میں مجھے بٹھایا گیا. اگر شروع میں مجھے بٹھاتے دوسرے کوئی سنتے جلال الدین صاحب کا بیان سننا ہے, اب میرے بیان کے بعد نعت شریف پڑھیں گے تو جو لوگ بولیں گے کہ یہ سوچ کر آئے ہیں جلال الدین صاحب کا بیان سننا ہے تو میرا سننے کے بعد واپس وہ چلے جائیں گے. پھر محفل کی کامیابی ہے کہ خصوصی مہمان کو سب سے لاسٹ میں بٹھایا جاتا ہے. تو 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی تعریف کرنے کے لیے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کرانے کے لیے, آقا کی شان بیان کرنے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 81 اور 82 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ
أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں کے روح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، سارے نبیوں کے روح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور تمام نبیوں کے روح سے اللہ نے ایگریمنٹ لیا. 3 ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ ایگریمنٹ لیا ہے. قرآن میں 3 ایگریمنٹ کا چرچا ہے. عربی میں کہتے ہیں میثاق اور انگلش میں کہتے ہیں ایگریمنٹ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ. اور عربی میں کہتے ہیں میثاق. اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، ایگریمنٹ لیا. سب سے پہلا ایگریمنٹ اللہ نے ربوبیت کا لیا، رب ہونے کا. ربوبیت کا ایگریمنٹ کیا تھا؟ سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے سب مخلوق کے روح کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے مخلوق نے جواب دیا. وہ جو دوسرے مخلوق جواب دیا وہ مکلف نہیں ہے، وہ پابند نہیں، ان کو کوئی ثواب جزا اور سزا نہیں. انسان مکلف ہے، انسان اور جنات مکلف ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون کے پابند ہے. کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، اس لیے انسان سے حساب کتاب لیا جائے گا. باقی نے ایسا ہی کہہ دیا. لیکن جو کہا اللہ کی محبت میں باقی مخلوق نے کہا وہ ایگریمنٹ پر قائم ہے. انسان اور جنات نے بھی کہا اے پروردگار تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی پروردگار ہے، تو ہی پالنہار ہے. دنیا میں آ کر ایگریمنٹ کو بھول گیا. تو اللہ نے ایک ایگریمنٹ ہم سے لیا تھا. مائک کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ سن رہے، ذرا سامنے آئیے، دور کے لوگ بھی سنیں گے. اگر مائک ذرا صحیح کر دیجیے. غیر مسلم اور جنات اور دوسرے مخلوق بھی، فرشتے بھی، سب سے لیا عمومی طور پر. سب سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس دن سب نے جواب دیا، ہم نے، آپ نے، سب نے جواب دیا. اور دنیا میں آ کر وہ زیادہ تر لوگ بھول گئے. یہ اللہ کے رب ہونے کا ایگریمنٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے لے لیا. اور ایک ایگریمنٹ اللہ نے لیا، وہ ہے میثاق علم. علم کے بارے میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ فرماتا ہے اے علم والو، علماء، ہر فرقے کے علماء، ہر مذہب کے علماء جن کو اللہ علم دیا ہے، ہر مذہب نہیں، مطلب ساری امت کے، ساری امت یعنی 1.25 لاکھ نبیوں کے تو ایک ہی مذہب ہے، سب ایمان والے، سارے انبیاء اکرام اسلام کی دعوت دیے ہیں. یعنی میرا کہنے کا مطلب تھا سارے نبیوں کی امت میں جتنے علماء تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک، قیامت تک جتنے علماء ہوں گے، سارے علماء کو اللہ نے سب کے روح سے اللہ ایگریمنٹ لیا. کیا ایگریمنٹ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم کھول کھول کر بیان کرو گے، اب چھپاؤ گے نہیں. تو سارے علماء نے تم کو علم دے رہا ہوں، اس شرط پر علم دے رہا ہوں
کہ دنیا میں آنے کے بعد تم چھپاؤ گے نہیں علم، حق بیان کرو گے۔ تو ہر علماء نے، چاہے اہل حدیث کے علماء ہو، دیوبندی علماء ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، بوہری ہو، جتنے قرآن کے علم کا دعوے دار ہے، تورات کے علم کے دعوے دار ہے، زبور کے علم کے دعوے دار ہے، سب عالموں نے اس دن اللہ کے سامنے کہا تھا کہ ہم ضرور دنیا میں جانے کے بعد حق بولیں گے، حق نہیں چھپائیں گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، علم چھپاؤ گے نہیں، کھول کھول کر بیان کرو گے۔ سب نے کہا کہ ہاں کریں گے۔ پھر اللہ جانتا ہے کہ یہ نہیں کرے گا، زیادہ تر علماء حق نہیں بولیں گے، حق چھپائیں گے۔ اللہ نے خود لاسٹ میں رجعت بیان کر دیا اس میں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اے علماء لیکن تم نہیں مانو گے، دنیا میں جانے کے بعد علم کو بیچو گے، علم کو چھپاؤ گے، حق چھپاؤ گے۔ اس لیے آج ہم کہتے ہیں ہر عالم کا بیان نہیں سننا، ہر عالم قابل بھروسہ نہیں ہے، جو علم چھپاتا ہے، حق چھپاتا ہے، ان کے بیان سننا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عالم ہے، بہت اچھا بول رہا ہے، قرآن بہت اچھا پڑھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ نے خود کہا اس عالم کا تم بھروسہ کرو، اس عالم کی تقلید کرو، اس عالم کے راہ پر چلو، ان کے بیانات سنو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو 100% میرے دین کے تابع ہیں، رجوع لانے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، حق پرست ہیں، ان کے بیان سنو، دوسرے کے بیان سننا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے 2 ایگریمنٹ لیا، سب سے لیا۔ جو میثاق ربوبیت ہے، رب کے بارے میں، رب نے خود اپنے بارے میں ایگریمنٹ لیا، لیکن رب نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ایگریمنٹ کو توڑنے والا ہے، یہ میرے ایگریمنٹ کو توڑنے والا ہے، لیکن رب نے لے لیا، زیادہ توجہ اس پر نہیں دیا۔ کوئی توڑے گا اس کا سزا ملے گا، کوئی نہیں توڑے گا، پابندی کرے گا، اس کا انعام ملے گا۔ رب نے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ میثاق علم کے بارے میں بھی کوئی عالم باعمل ہے، اس سے بھی ایگریمنٹ لیا، کوئی عالم خیانت کرنے والے عالم ہے، علماء سو ہے، ان سے بھی ایگریمنٹ لیا، کوئی زیادہ سیریس نہیں لیا۔ لیکن ایک میثاق لیا جو میثاق نبوت، میثاق رسالت، نبی کے شان کی ایگریمنٹ، ہمارے آقا کی شان کے بارے میں اللہ نے ایگریمنٹ لیا۔ اس میں اللہ یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے آقا، میرے محبوب کے بارے میں کوئی وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے، میرے محبوب کی شان کوئی چھپائے، ایسے کو میں ایگریمنٹ میں شامل کروں، رب نے گوارا نہیں کیا۔ اس لیے رب نے معصوم نبیوں کو اکٹھا کیا، وہاں پر کوئی غیر نبی نہیں تھے، وہاں پر کوئی گنہگار نہیں تھے، سب کے سب معصوم انبیاء اکرام، 1.25 لاکھ نبی، اور 1.25 لاکھ نبیوں کے روح کو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے سب کو اللہ نے پوچھا، اللہ نے سب سے ایگریمنٹ لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے نبیوں کے روح، تم کو اس شرط پر میں نبی بنانے والا ہوں، تم کو منظور ہے تو ہمارے اس ایگریمنٹ میں شامل ہو سکتے ہو، تم کو نبی بناؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ اس لیے باقی نبی مشروط ہے، طفیلی ہے، ہمارے طفیل بھائی کا نام طفیل بھائی، طفیل کا مطلب ہے صدقہ۔ باقی نبیوں کو ہمارے نبی کے صدقے میں، ہمارے نبی کے طفیل میں نبی بنایا گیا ہے۔ باقی سارے نبیوں کو اس وقت اللہ نے اکٹھا کیا، اور سب کو اکٹھا کر کے سب سے اللہ پوچھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ،
تم کو کتاب اور حکمت دینے والا ہوں، نبی بنانے والا ہوں، تم کو نبی بناؤں گا، ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ایک شان والے پیغمبر، تم سب کے امام الانبیاء حضرت احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں بھیجنے والا ہوں، اگر تمہارے زمانے میں آئے تو تم لتؤمنن به، تم بھی ان کا کلمہ پڑھنا، اور ولتنصرن، ضرور ان کی مدد کرنا، ڈبل تاکید کے ساتھ لتؤمنن، ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ان کی مدد کرنا۔ عربی کا گرامر کے حساب سے لتؤمنن، یہ لام شروع میں تاکید آتا ہے، اور لاسٹ میں جو نون ہے وہ نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لتؤمنن ولتنصرن، دونوں جگہ آگے بھی تاکید پیچھے بھی تاکید، ہر لفظ میں تاکید۔ بغیر تاکید کے بھی نبی معصوم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ہر نبی اللہ کے تابع ہے، ہر نبی بے گناہ ہے، معصوم ہے، تاکید کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اللہ تاکید کیوں کر رہا ہے؟ صرف میرے نبی کے شان بتانے کے لیے، ہمارے آقا کی شان بتانے کے لیے تاکید کر رہے ہیں، ورنہ نبیوں پر کوئی شک نہیں ہے، یہاں پر صرف ہمارے آقا کی شان بتائی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیوں، آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب، موسیٰ، ہارون، الیاس علیہ السلام، تمام نبیوں کو اللہ پکار کے کہتا ہے اے انبیاء اکرام، کیا تم مان رہے ہو؟ قال اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، اے پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مان لیے ہیں۔ نبی معصوم ہے، نبی نے مان لیا، نبی کی بات یہ نہیں ہوگی، نبی کبھی بات سے نہیں پھریں گے، اللہ جانتا ہے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، پھر بھی اللہ تاکید فرما رہا ہے۔ جب نبیوں نے کہا ہم مان لیے، پھر اللہ فرماتے قال فاشهدوا، تم ایک دوسرے کا گواہ ہو جاؤ۔ اے آدم علیہ السلام تم ابراہیم علیہ السلام کے گواہ ہو جاؤ، اے ابراہیم علیہ السلام تم آدم علیہ السلام کے گواہ ہو جاؤ، تم اسحاق علیہ السلام کے گواہ ہو جاؤ، اے اسحاق علیہ السلام تم داؤد علیہ السلام کے گواہ ہو جاؤ، اور اے داؤد علیہ السلام تم اسماعیل علیہ السلام کے گواہ ہو جاؤ۔ ہر نبی، 1.25 لاکھ نبی کے گواہ، ہر نبی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ قال فاشهدوا، سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ ہے، اور گواہ بھی کوئی کمزور گواہ نہیں ہے، جھوٹی گواہ دینے والے گواہ نہیں ہے، سب سے پاورفل گواہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں تم سب کا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، میرے آقا کی شان کی اللہ ایگریمنٹ لے رہا ہے اور فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تم سب کا گواہ ہوں۔ اتنا کافی تھا، پھر بھی اللہ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر کوئی اس ایگریمنٹ سے پھر جائے، اس ایگریمنٹ کو اگر کوئی توڑ دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ بہت نافرمان میں شمار ہوگا۔ یہ ساری تاکیدیں صرف ہمارے آقا کی شان بتانے کے لیے یہ تاکید فرمایا گیا۔ سورہ آل عمران کے 81 اور 82 نمبر آیات میں نے ابھی تک پڑھ کر آپ کو سمجھایا۔ اس کے آیات کے مطابق آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام کی امت نے آدم علیہ السلام کی شان کو دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے، قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ
قرآن میں آدم علیہ السلام کی شان بتایا ہے. آدم کی امت کو بھی معلوم تھا. آدم علیہ السلام کی امت نے کہا اے آدم ہمارے باپ ہیں آپ جنت میں آپ کو اللہ نے خلیفہ مقرر کیا, فرشتوں سے سجدہ کرایا, آپ کی کیا شان ہے, آپ کے جیسے شان والے اور کوئی نبی ہوں گے؟ ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے سب سے زیادہ شان والے نبی آپ ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نہیں, میں سب سے زیادہ شان والا نہیں ہوں, سب سے زیادہ شان والے میرے اولاد میں ہوں گے, اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے شان والے وہ تشریف لائیں گے. کیونکہ میں جنت میں بھی جب دیکھا, جنت کے دروازہ پر بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب میں نے پروردگار سے پوچھا اے پروردگار جنت میں یہ جنت کے دروازہ پر تیرے نام کے ساتھ اور کس کا نام ہے, یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم جانتے نہیں ہو, یہ جو محمد رسول اللہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ تمہارے اولاد میں ہوں گے. اگر ان کو نہیں پیدا کرتا تو تم کو بھی نہیں بناتا. سارے کائنات ان کے قدموں کا صدقہ ہے. آقا نے قدم رکھا, آقا کی قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی. سارے گناہگاروں کے لیے شفاعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ڈبایا, موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو اللہ نے کامیابی عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے منہ سلوہ اتارا. موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارتے ہی دریا میں راستہ نکلا. موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا اور موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی جو معجزہ ہے, سارے معجزات کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا اے موسیٰ تم اتنے بڑے شان والے ہو, تمہاری کیا شان ہے, اور تمہارے جیسے شان والے نبی اور کوئی نہیں آئیں گے, ہم کو ایسا لگ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, میں سب سے زیادہ شان والا نہیں ہوں, سب سے زیادہ شان والے امام الانبیاء مدینہ کے تاجدار حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. تشریف لانے سے پہلے تشریف لانے کا چرچا ہر جگہ, ہر نبی کی ہر محفل میں ہمارے آقا کی آمد کا چرچا ہو رہا تھا. آج کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ سارے نبیوں سے 1.25 لاکھ نبیوں کی ہر محفل میں ان کی ہر قول میں میلاد ثابت ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا, پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. دیکھو میرے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان, فقط اتنا سبب ہے انہیں قادر بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر نبی کے امت نے جب نبی کو ان کی شان بتایا تو ہر نبی نے, آج ہم ایک مولانا ہے دوسرے مولانا کی زیادہ تعریف کریں تو ہر کسی کو دل نہیں دکھتا, جو مخلص ہے وہ خوش ہوتے ہیں, لیکن نبی تو سب سے زیادہ مخلص تھے. اس لیے کوئی نبی کے سامنے اگر ان کی امت ان کے زیادہ شان بیان کرتے تو وہ نبی منع کرتے, کہتے نہیں میں اتنا شان والا نہیں, سب سے زیادہ شان والے آنے والے ہیں. تو آنے کا انتظار تھا, اور انتظار کے بعد جو ملتا ہے وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے جس دن آقا پیدا ہوئے ساری کائنات نے خوشیاں منائی, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سارے نبی کے انتظار, سارے نبیوں کے امت نے انتظار کیا, اور بنی اسرائیل کے
امت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس امت میں جب بھی کفار سے جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے میدان میں جب جاتے اس امت اللہ سے دعا کرتے، اے پروردگار جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ابھی تو تشریف لائے نہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل نہیں کیے، لیکن وہ آنے والے ہیں، ان کی ہم نے شان سنے ہیں اپنے نبیوں سے، اے پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور ان کے نام کے صدقے میں، آقا کے نام کے صدقے میں ہر امت کو اللہ نے کامیابی عطا فرمایا، اور ہر نبی کی کلمہ اس زمانے کی اس امت کو اللہ تعالیٰ کلمہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام خود پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قربان جاؤ، سارے 1.25 لاکھ نبی کلمہ پڑھتے تھے، ان کا امت کا کلمہ اس نبی کا تھا، اور اس نبی کا کلمہ ہمارے جیسا کلمہ تھا۔ وہ معصوم نبی جو کلمہ پڑھتے تھے، ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان والا کلمہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو، مکہ شریف کو جب بنایا، ابراہیم علیہ السلام جیسے مستری خانہ کعبہ کو بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام مستری ہے، کاریگر ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہیلپر، ساتھ دینے والے۔ نقشہ کون بنا کے دیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نقشہ لا کے دیا۔ وہ شاندار مکان خانہ خدا جب تعمیر ہو گئی، تعمیر ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام شان سے دیکھ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف۔ ماشاءاللہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے حاجی صاحب دیکھ کر آئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے گئے حاجی صاحب، ماشاءاللہ بہت سارے شاندار مکان کی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام شان سے دیکھ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف، شان سے دیکھ رہے تھے، پروردگار بھی خوش ہو کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم تو نے بہت اچھا بنایا ہے، بہت شاندار مکان تو نے تعمیر کیا ہے، اے ابراہیم جو بھی انعام مانگنا چاہتا ہے انعام لے لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے انعام مانگتے ہیں، اے پروردگار مجھے ایک انعام چاہیے۔ اس انعام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام پروردگار سے انعام مانگتے ہیں، اے پروردگار ایک انعام میں مانگتا ہوں، جو انعام تیرے خزانے میں بھی ایک ہے، تیرے خزانے میں بھی ایک ہی ہے، وہ انعام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اولاد میں پیدا فرما، اس شہر میں پیدا فرما، میرے اولاد میں پیدا فرما۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، اور آقا کے انتظار میں 1000 سال پہلے طب اول حمیری نام کا ایک بادشاہ اپنے لو لشکر کے ساتھ 500 علماء کے ساتھ، تورات کے 500 بڑے بڑے متقی پرہیزگار علماء جن کی ساری زندگی راہ خدا میں قربان تھی، ایسے 500 علماء کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ بہت نیک متقی پرہیزگار بادشاہ تھے، یمن کے بادشاہ تھے، طب اول حمیری نام تھے۔ تو بادشاہ جب جاتے جاتے اس صحرا میں پہنچے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تو جو 500 علماء تھے ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے، وہ عالم نے باقی علماء کو رکوایا، رکا کے پوچھے، بولے جو ہم نے تورات میں پڑھے تھے کہ آخری نبی کا جو آرام گاہ ہوں گے، ہجرت گاہ ہوں گے، جہاں پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، وہ جگہ یہی ہے۔
तो बाकी उलमा ने तस्दीक फरमाया कि हाँ यही जगह है, तौरात में इसी जगह के बारे में बताए गए हैं। तो उलमा ने कहा फिर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। बादशाह को कह दिया, बादशाह जहाँ बना आप अपने बादशाहत में चले जाइए, हमको तो यही रुकना है, क्योंकि इस शहर में हमारे आका तशरीफ लाएंगे, इमामुल अंबिया इस जगह पे तशरीफ लाएंगे। अभी एक भी मकान नहीं, सिर्फ सहरा बियाबन जगह है। तो बादशाह ने कहा वजह क्या है, आप लोग यहाँ रुकना चाहते हैं? तो उलमा ने कहा कि इस जगह पे नबियों के इमाम यहाँ तशरीफ लाएंगे, ये वही जगह है। तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम अगर उस जमाने में हम रहे, उनके आमद के जमाने में, तो हम तो देखेंगे, अगर हम नहीं देखे कम से कम हमारे औलाद को हमारा सलाम पेश कर देंगे, सुभान अल्लाह। हमारे औलाद हमारे सलाम पेश कर देंगे। तो 500 उलमा को बादशाह ने कहा कि जैसे तुम आशिक हो, मैं भी तो उनका गुलाम हूँ, मेरे दिल में भी उनका इश्क है, तो आप जब यहाँ रहना चाहते हो तो आपको रहने का मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। तो वो बादशाह अपने खर्चे में सबके लिए मकान बनवाए, सबके लिए 500 मकान बनवाए, और उन 500 उलमा जो बगैर शादी के सारी जिंदगी राह खुदा में कुर्बान करने का इरादा कर चुके, तो उनको बादशाह ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए दुनिया में, सारे दुनिया में ढूंढकर जो सबसे नेक मुत्तकी परहेजगार दोशीज़ा है, लड़कियां हैं, उनसे तुम्हारा निकाह करवाते हैं, क्योंकि जब इमामुल अंबिया यहाँ तशरीफ लाएंगे उनके गुलाम बनने के लिए तुम्हारी औलाद चाहिए। तो उन 500 उलमा के शादी भी मिलाद मुस्तफा के सदके में हुई। उन 500 उलमा को बादशाह ने अपने खर्चे में मकान बनवा दिए, और उनके सबके लिए शादी का इंतजाम, उनके घर बसाने का सारा इंतजाम बादशाह ने अपने शाही खर्चे से किया। फिर उन 500 उलमा को वहां बसाए, और सारे उलमा के जो हेड थे, सबसे बड़े आलिम थे, उनके हाथ में बादशाह ने एक खत दिया। उस खत में लिखा हुआ था, ऐ अल्लाह के हबीब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देखने का तमन्ना मेरे दिल में थी, बहुत तमन्ना रखा हुआ था, लेकिन आपको तो मैं देख नहीं सका। आपके गुलाम में मुझे भी शामिल फरमा लीजिए, और मैदान महशर में मुझे भी बख्शिश के लिए, मेरे लिए शफाअत फरमा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरे सलाम कबूल फरमा दीजिएगा। अपना सलाम और अपने गुलामी का परवाना बादशाह एक खत लिखकर बड़े आलिम को दिए, और फरमाया कि अगर तुम्हारे जमाने में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जमाने में आए, तो तुम खत, मेरा खत उनको दे देना। अगर तुम्हारे जमाने में ना आए, तुम्हारे औलाद को पहुंचाना, वो भी उनके औलाद को वसीयत करके जाना। 1000 साल पहले वो खत, वो सिलसिला दर सिलसिला, वो आलिम की औलाद में वो खत महफूज अमानत रखे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मदीना शरीफ तशरीफ लाए। मदीना शरीफ तशरीफ लाने से पहले 10 साल जब मक्का में हो चुके थे, मक्का शरीफ में 10 साल रह चुके थे, मुसलमानों पर जुल्म कम नहीं हो रहा था, हर तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हिजरत करने का, ताइफ में हिजरत करने का इरादा फरमाया था, तो ताइफ वालों ने जगह नहीं दी। फिर सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा भेजा। हबशा बहुत दूर दराज इलाका था, वहां के बादशाह भी मुसलमान हुए। हजरत नज्जाशी रहमतुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और मुसलमानों की बहुत मदद मिली। तो वो समंदर के दूसरे पार में था। 10 साल मक्का में जब तकलीफें झेल रहे थे मुसलमान, और अबू तालिब के सहारे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और इस्लाम के प्रचार कर रहे थे। 10वें साल अबू तालिब का इंतकाल हो गया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहेती बीवी, सबसे ज्यादा गमखार हमारी माँ हजरत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया 10वें साल में। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए।
ایک تو سارا جو سب سے چہیتی بیوی، جو ہر غم بھلانے والی، اللہ کے رسول غم میں پریشان ہو کر گھر تشریف لاتے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تسلی دیتے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی سے اللہ کے نبی کا غم دور ہو جاتا تھا۔ لیکن خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول اتنے غمگین ہوئے، اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ تو اس غم کی وجہ سے جب اللہ کے رسول بہت زیادہ غمگین ہوئے، پھر مدینہ شریف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ میں 12 لوگ اس سال مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے۔ اسلام سے پہلے حج ہوتا تھا، پہلے سال 12 لوگ حج کیے، وہ 12 لوگ حج کرنے کے بعد وہ 12 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے حضور سے پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا چلا تھا کہ حضور نبوت کا اعلان فرمائے ہیں، اور وہ یہودیوں سے سن رہے تھے کہ آخری نبی ظہور ہونے کا زمانہ آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو بیعت کیا، بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں اس کو۔ عقبہ نام کے پہاڑ کی گھاٹی میں رات کے اندھیرے میں وہ 12 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، مدینہ والے۔ پھر رات کے اندھیرے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چاچا بھتیجے کی محبت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے میرے بھتیجا، رات کے اندھیرے میں اکیلا مت جانا۔ تو حضور نے فرمایا چاچا جان، میرے کلمہ پڑھنے والے لوگ مدینہ سے آئے ہیں، ان سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو حضرت عباس وہ 12 لوگوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو وہاں رات کے اندھیرے میں ان لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کر کے وہ لوگ جب جا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کوئی عالم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہمیں قرآن سکھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، 12 لوگوں کے ساتھ۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ہجرت کیے۔ سب سے پہلے ہجرت مکہ سے مدینہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو وہ گئے وہاں کے عالم بن کر، سب کے امام بن کر گئے، مولانا۔ تو وہ 12 لوگوں کو دین اسلام سکھائے، اور دن رات سرکار کا جھنڈا لے کے، سرکار کا مشن لے کے مدینہ کے ہر گھر اسلام پرچار کیا۔ پھر 1 سال کے بعد تقریباً 70 لوگ ایمان قبول کیے، 70 لوگ ایمان قبول کیے، وہی گھاٹی میں، پہاڑ کے گھاٹی میں اندھیرے میں۔ تو ان 70 لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، مکہ والے بہت تکلیف دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلے ہمارے شہر میں، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں جانے تیار ہوں، تمہارا جو خواہش ہے کہ مجھے بلانا چاہتے ہو اپنے وطن میں، دیکھو اگر مجھے بلاؤ گے سارے دنیا تمہارے دشمن ہو جائیں گے، سب دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ساتھ دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، سپورٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر میرا ساتھ دو گے ساری دنیا تمہارا دشمن ہوگا، دشمن سے مقابلہ کرنے تیار ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھی نے لبیک کہا، یا رسول اللہ ہر دشمن سے ہم جان مال اپنے سب کچھ آپ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہے، شرط منظور ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ ایک شرط ہماری طرف سے ہے، ایک شرط ہماری طرف سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری طرف سے کیا شرط ہے؟ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیں گے تو مدینہ سے واپس نہیں آنا، یہ شرط ہے میرا، آخر تک آپ کی آرام دہ، جب تک آپ دنیا میں رہیں گے ہمارے ساتھی بن کر ہمارے شہر میں رہنا پڑے گا، آپ کو واپس مکہ میں نہیں آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی مجھے منظور ہے۔ تو مدینہ والے جب یہ ایگریمنٹ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صحابہ کو حکم دیا، اے صحابہ
अब तुम यसरब शहर की तरफ जाओ। मदीना का नाम क्या था? यसरब। जब यसरब शहर गए वो यसरब, वो शहर बीमारी का गांव था, वहां के क्लाइमेट अच्छा नहीं था और वहां जाके लोग बीमार पड़ते थे। और हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का छोड़ के मदीना गए, हजरत बिलाल सख्त बुखार आ गया, बीमार हुए और हजरत बिलाल अल्लाह से दुआ करने लगे, आए अल्लाह हमको फिर मक्का फतह अता फरमा, हम वापस मक्का चले जाएंगे। क्योंकि हजरत बिलाल को मालूम नहीं था कि अल्लाह के रसूल सहाबा से, मदीना वालों से, अंसार से एग्रीमेंट कर चुके थे। हजरत बिलाल ने दुआ फरमाया, आए अल्लाह हमें मक्का वापस भेज दे, मक्का को फतह अता फरमा, ताकि मक्का में इस्लाम फैल जाए और शान शौकत के साथ हम इस्लाम सुकून से मक्का शहर में अपना कर रह सके। तो हुजूर ने जब देखा कि मेरे सहाबा मदीना में रह रहे और मक्का, उनका दिल मक्का की तरफ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया, आय अल्लाह जितनी बरकतें, जितनी रहमतें मक्का में है, उससे 2 गुना रहमतें और बरकतें मदीना में अता फरमा, उससे 2 गुना बरकतें अता फरमा। आज भी हाजी लोग गए हैं, हुज्जाज इकराम हमारे हाजी साहब बताएंगे, मक्का की निशान है, लेकिन आला हजरत इसे ऐसे ही नहीं फरमाया, इमाम इश्क और मोहब्बत इसीलिए फरमाए हैं आला हजरत ने, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। और फरमाते हैं आला हजरत, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरे आंखों से मेरे महबूब का रौजा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज्यादा लंबी नारा ना लगाए, वक्त कम है, ऐसे ही बहुत ज्यादा वक्त ले रहा हूँ, मुझे बहुत देर से बिठाए गए हैं, वक्त बहुत कम मिले, आप लोग देर से आए हैं, बात और थोड़ा कहूँगा, क्योंकि हर बार मुझे जल्दी ज्यादा वक्त देते नहीं, हाँ, और बात करने में मजा नहीं आता, हाँ, मैं आज पूरी बात करके छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। तो मक्का, खाना काबा में काले रंग के गिलाफ, काले गिलाफ क्या है? काबे के गिलाफ काला है। काला जो है गम की निशानी है, जुदाई की निशानी है। और मदीना शरीफ गुंबद हरा, ये खुशी की निशानी है। हरा क्या है? खुशी की निशानी है, काला गम की निशानी है। इसीलिए काबे के नसीब में हरा नहीं काला रंग रखा है, क्योंकि जब सरकार मक्का से मदीना तशरीफ लाए, काबा शरीफ सरकार के हिजर में, गम में, काबा भी रोएगी। और क़यामत के दिन, क़यामत कायम होने से पहले काबा शरीफ को, मदीना शरीफ, काबा भी चलकर आएगा, काबा शरीफ भी चलकर सरकार के रौजा के सामने आकर सलाम पेश करेगा। तो वो 1000 साल पहले 500 उलमा, वो उनके घर आबाद हुए, उनकी औलाद हुई, उनकी औलाद से मदीना शहर बसे हुए, आज भी उन्हीं की औलाद है। वो 500 उलमा की औलाद मदीना में बसे हुए थे। तो इधर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, जाओ मदीना शरीफ जाते रहो। और अचानक रात के अंधेरे में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर से निकले। हिजरत का वाक़या लंबा फिर और कभी बयान करेंगे। जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाए, मदीना शहर पहुँचे। शहर पहुँचते ही तमाम मदीना में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस वक्त 8-9 साल तकरीबन हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र थी, छोटे बच्चे थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन सरकार तशरीफ लाए
اس دن سے زیادہ خوشی اور کبھی مدینہ شہر والوں کو اس دن سے زیادہ کبھی خوش نہیں دیکھا. اتنی خوشیاں، اور سارے گلیوں کو مدینہ والے سجائے ہیں. سارے بچے بچیاں درختوں کے اوپر چڑھ کر، گھر کے چھت کے اوپر چڑھ کر سرکار کا انتظار فرما رہے تھے، اور وہ نعرہ لگاتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ. جب نعرے لگا رہے تھے اور یہ کلمات پڑھ رہے تھے، نعت خوانی کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، سرکار تشریف لائے مدینہ شہر میں، اور مدینہ والے سب سرکار کے اونٹنی کے نکیل پکڑ کے، کوئی کہہ رہے یا رسول اللہ آپ میرے مہمان ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے مہمان ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے مہمان. سب کے گھر جانا تو یہ تو ناممکن ہے. تو سرکار نے فرمایا میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. جس کے گھر جائیں گے میری اونٹنی جہاں پر ٹھہرے گی، جس کے گھر کے سامنے، میں اس کا مہمان ہوں. تو سرکار کی اونٹنی پورے مدینہ شہر چکر لگائی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور سرکار کو استقبال کرتے ہوئے، یا رسول اللہ میں تو سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں، آپ میرے گھر کے مہمان، میرے مہمان ہیں یا رسول اللہ. ویلکم سالتم یا رسول اللہ، مبارک ہو اہلا سہلا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب سب سے پہلے میری امانت لاؤ. سب سے پہلے جو امانت تمہارے باپ دادا نے تم کو دیا ہے، جو خط 1000 سال پہلے، وہ خط تمہارے گھر کے اندر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ بادشاہ کا خط، ٹوپے اول عمری کا خط، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صندوق کھول کر وہ خط لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کرتے ہیں. سرکار کی آمد کا انتظار ہر نبی کے زمانے میں ہر نبی نے انتظار کیا، ہر نبی نے ان کے امت کو کہا، ہر نبی کی امت کا انتظار کیا، دنیا کے ہر مظلوم نے انتظار کیا، دنیا کے ہر بے سہارا انتظار کیا. جب ان پر ظلم ہوتا تھا، جب لڑکیوں کو زندہ دفن کی جاتی تھی، جب یتیموں کا کوئی سہارا نہیں تھا، تو بے سہارا یتیم اللہ سے پکار کر فریاد کرتے، اے پروردگار، وہ انصاف دینے والے، وہ امام الانبیاء، دنیا میں انصاف قائم کرنے والے، دنیا میں حق کو بولے والا ہونے والے، اور وہ نبیوں کا امام رحمت للعالمین کب تشریف لانے والے ہیں. ہر کسی کی پکار تھی، ہر کسی کی چاہت تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے. ابھی خدیجہ سے نکاح نہیں ہوا تھا، ابھی سرکار کی عمر 24-25 سال ہے. خدیجہ نے مال تجارت دے کر حضرت میسرہ کو ساتھ دے کر بھیجا، جاؤ ملک شام، خیال رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے، جاتے جاتے ایک صحرا کے بیچ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو ادھر سے ایک عیسائی پادری ادھر سے آگے بڑھا، آ کر وہ درخت کے سامنے آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت میسرہ سے دونوں سے کہا کہ آپ دونوں کو دعوت ہے، میری کوٹھی پہ آئیے. جب دعوت کھانے وہاں پہنچے، گھر پہنچے، تو وہ عیسائی ہاتھ باندھ کر سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے استاد بحیرہ راہب نام تھا، انہوں نے 400 سال پہلے یہاں پر ایک جھوپڑی بنائی. 400 سال جھوپڑی بنا کر انہوں نے تورات میں پڑھا تھا کہ امام الانبیاء حضرت احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزریں گے اور یہ درخت کے نیچے بیٹھیں گے. جب ان کو پتا چلا تھا میرے استاد کو، انہوں نے جھوپڑی بنا کر 400 سال سے روز انتظار، مکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر صبح سے شام تک انتظار کرتے. کتنے عاشق تھے سرکار کا. 400 سال تک روز صبح سے شام تک ایک ہی ڈیوٹی تھی ان کی، صبح دروازہ کھول کر شام تک مکہ کی طرف
आंख उठाकर देखते थे कि मक्का से कोई आ रहा हो, और जो आ रहा हो सकता है वो इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो उनकी निशानी है वो ये दरख्त के नीचे आराम करेंगे, और इस दरख्त के नीचे कोई नबी के अलावा कोई आराम नहीं कर सकता। यहाँ किसी के अलावा नहीं है, सिर्फ जो नबी होंगे वो इस दरख्त के नीचे बैठेंगे। आप इस दरख्त के नीचे बैठे हैं, आपका खानदान कुरैश है, आपका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ही इमाम आखिरी ज़मान, नबियों के इमाम है, इमामुल अंबिया है। या रसूल अल्लाह, आपके इंतजार में मेरे उस्ताद 400 साल इंतजार किए, और वो इंतकाल के वक्त मुझे वसीयत की है कि मेरे बेटे, मेरे शागिर्द, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुमको मैं अपनी जगह पे बिठा के जा रहा हूँ, तुम्हारे जमाने में वो आएंगे तो उनको मेरा सलाम कह देना, मेरी गुलामी उनको पेश करना, कि मैं भी उनका गुलामी कबूल कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, आप मेरी भी गुलामी कबूल कर लीजिए, मुझे भी मेरी भी शफाअत कर दीजिए क़यामत के दिन, और मेरे उस्ताद के भी सलाम पेश फरमा लीजिए, सलाम कबूल फरमा लीजिए। तो 400 साल इंतजार किए, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, कलमा नहीं पढ़ने का उनको हुक्म था, कलमा तो नहीं पढ़े, लेकिन नबी के इश्क का हक अदा किए। मेरे भाइयों, हम बगैर इंतजार के, बगैर मांगे अल्लाह ने हमें इतना खुश नसीब बनाया है, हमारे आका की गुलामी में हमें कबूल फरमाया है, हमें नबी के आशिक होने का और नबी के कलमा पढ़ने का हमें हक दिया है, और कलमा पढ़कर हम नबी के गुलामी का हक अदा करने के लिए अल्लाह ने हमें आखिरी नबी के उम्मत बनाया है। मेरे भाई, हमसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं है। दार हो जाए, खुदा न खास्ता गुस्ताखों के साथ हो जाए, बेवफाओं के साथ शामिल हो जाए, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन है। हमको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हमें मौका दिया है, इसलिए हम आशिकों के साथ जुड़े रहे, हम अहले सुन्नत से जुड़े रहे, किसी गुस्ताख के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं, किसी गुस्ताख के साथ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। जो नबी से बेगाना है उसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा कोई रिश्तेदारी किसी बद मजहब से नहीं होना चाहिए। ये वादा करते हैं। आज के मिलाद शरीफ का यही पैगाम है। सबसे ज्यादा गुमराही रिश्तेदारी की वजह से हो रही है, वहाबियत बढ़ रहा है सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से, और ज्यादातर मुझे बताए, यहाँ के लोगों ने बताया है, बहुत तेजी से वहाबियत फैल रहा है। यहाँ पर हर कोई वहाबियत से रिश्तेदारी कर रहा है। पहले जो हो चुका है वो रिश्ता तोड़ दो, और आइंदा से पक्का इरादा कर लो, हमारा कोई भी रिश्तेदार, यहाँ तक के शादी में भी अगर कोई वहाबी को किसी ने दावत किया, हम उस दावत में नहीं जाएंगे। अगर बिरयानी एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। हाँ? नहीं खाएंगे, दावत खाएंगे। अली इमाम साहब, वहाबी जहां बैठा हुआ है, वहाबी अगर किसी ने वहाबी को दावत दिया, हम नहीं जाएंगे, ये इरादा कर लो। तब जो है वहाबियत बंद होगा, वहाबियों को दावत देना बंद होगा, वहाबी से रिश्तेदारी बंद होगा कि नहीं? इंशाअल्लाह आज यही पैगाम हमारे हैं कि हमारे आका की मोहब्बत में दूसरे ने कितनी कुर्बानियां दी, हम इतना नहीं दे सकते। सिर्फ हम झंडा लेके, सिर्फ झंडा लहराने से नहीं, झंडा भी लहराना और साथ दिल से भी तस्लीम करना कि वो बुहैरा राहिब 400 साल इंतजार किए, कितना इश्क दिखाया है। हम इतना तो बताया आका, या रसूल अल्लाह, हशर के मैदान में जब आका से हम शफाअत की भीख मांगने जाएंगे, या रसूल अल्लाह मेरा भी बेड़ा पार कर दीजिए, मुझे भी जन्नत में पहुंचा दीजिए, आका ने उस दिन कह दिया, तेरे साथ मेरा क्या रिश्ता है, तूने मेरे दुश्मन से रिश्ता कर लिया था। आज अगर हम दुश्मन को, सब दुश्मन को जुदा कर दे, सब गद्दारों को हम अलग कर दे, हम रिश्तेदारी तोड़ दे, उस दिन आका से हम कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह सिर्फ आप है मेरा और कोई नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, या रसूल अल्लाह आप से ही मेरा रिश्ता है। अगर हम आज रिश्तेदारी तोड़ेंगे तब कह सकते हैं, अगर आज हम गद्दार से रिश्तेदारी रखें तब हम नहीं कह सकते। नबी को मुंह दिखाना उस दिन भारी पड़ जाएगा,
इसलिए मेरे भाई, उस दिन कोई बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटी माँ को नहीं पहचानेगी, कोई किसी को नहीं पहचानेंगे। उस दिन हमारे आका उम्मती उम्मती कहेंगे। फकत इतना सबब है इनेताद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी के इश्क और मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए, हर उस तर्क से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। सलात व सलाम।